ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ماہ مبارک رمضان اختتام پذیر ہے، اور یہ مبارک مہینہ جس کے لیے کچھ لوگوں نے انتظار کیا ہوگا، جس کے لیے پہلے سے سوچا ہوگا کہ ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اب اس ماہ مبارک رمضان کے اکثر ایام اختتام پذیر ہو چکے ہیں۔ تو مجھے فوراً اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہوگا، وہ یہ کہ اب تک کیا حاصل کیا ہے پریکٹیکلی، میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے۔ 30 رمضان کو کچھ ہو تو پھر یہ بات شروع ہوگی کہ بھائی یہ جو میں نے اچیومنٹ رکھی ہے 30 دن میں، یہ اچیومنٹ پریزرو کیسے کروں گا اگلے ماہ رمضان تک۔ اگر ابھی 30 رمضان تک میں کہہ رہا ہوں میرے اندر کوئی پریکٹیکل تبدیلی نہیں آئی ہے، تو پھر بچانے کا کیا ہے، کوشچن ہی نہیں پڑتا۔ مجھے ماہ مبارک رمضان سے کیا نصیب ہونا ہے جس کو میں نے 1 سال تک محفوظ کرنا ہے، اس کے لیے اس کے اوپر لے کر آگے بات بڑھنی ہے۔ پہلی چیز، میری کچھ عادتوں میں تبدیلی آنی ہے، کچھ عادتوں میں تبدیلی آنی ہے۔ مثال کے طور پر ماہ مبارک رمضان سے پہلے فرض کر لیتے ہیں میں جلدی اپنے ٹیمپر کو لوز کرتا تھا، اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں مجھے اپنے رویے کے اوپر کچھ اور کنٹرول ملنا تھا، عادت میں تبدیلی آنی تھی۔ مثال کے طور پر اس ماہ مبارک رمضان سے پہلے میں چند مستحبات پہ توجہ نہیں دے رہا تھا، اس دوران میں میرے کچھ مستحبات کو بہتر ہونا تھا، کچھ عادتوں میں میری تبدیلی آنی تھی۔ اسی طریقے سے میں پہلے کچھ عبادتیں نہیں کر رہا تھا، ماہ مبارک رمضان میں نے ان نئی عبادتوں کو بھی شروع کیا، وہ عبادتیں بھی میرے ساتھ کچھ چلنی ہیں، بس کچھ میری عادتوں نے تبدیل ہونا ہے۔ اور شاید میں نے کبھی آپ کی خدمت میں بالکل اسٹارٹنگ میں عرض کیا تھا، ابتدائی دنوں کے اندر انسان کے لیے عادت جو ہوتی ہے، اچھی عادت سب سے اچھا ایسٹ ہوتی ہے، اور بری عادت کسی بھی انسان کی سب سے بری کمائی ہوتی ہے۔ اچھی عادت سب سے اچھا ایسٹ ہوتی ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ برزخ میں جو شکلیں بن رہی ہوتی ہیں نا، وہ عادتوں کے اوپر بن رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کی اور میری کوئی اچھی عادت ہے تو برزخ کے اندر اس کا رزلٹ انتہائی خوبصورت ہے، اس کے علاوہ بھی اچھی عادت بہت بڑا ایسٹ ہے۔ اسی طریقے سے مجھے اپنے اندر ڈھونڈنا پڑے گا۔ چلے میں آپ سے اس بات کو ماہ مبارک رمضان کے اینڈ کی طرف لانے کے لیے ایک اور طریقے سے عرض کرتا ہوں تاکہ ایک پریکٹیکل اسپیکٹ اس کا نکل آئے۔ اگر آپ اپنے آپ سے ایک سوال کریں، اپنے آپ سے ایک سوال کریں، اور اگر آپ کو جواب سمجھ میں نہ آ رہا ہو نا تو اپنے کسی انتہائی مخلص انسان سے مدد لے لیں، مخلص، انتہائی مخلص، جو آپ سے شرم و حیا کی خاطر کچھ روکے نہیں۔ اپنے آپ سے ایک سوال کریں، میری بری عادت کون سی ہے، یا میری بری عادتیں کون کون سی ہیں، کرے دیں اس کو۔ اچھا، آپ کو شیطان سب سے پہلے کیا سمجھائے گا؟ تم دنیا کے وہ بہترین انسان ہو جو معصوم تو نہیں ہے لیکن اس میں کوئی بری عادت نہیں ہے، کوئی بری عادت اس کے اندر نہیں ہے۔ اچھا، تھوڑی دیر میں کرے دوں گا کہ نہیں یہ تو ذرا مشکل ہے کہ میں اتنا اچھا بن گیا ہوں، تو کہے گا نہیں تمہیں پتہ نہیں تھا، تم بہت اچھے ہو گئے ہو۔ گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے، اتنے اچھے نہیں ہوتے ہم۔ سب سے پہلا کام جو میں آپ کو مفید ترین مشورہ جو اس موقع پہ دیکھ سکتا ہوں اس چیپٹر کے اندر رہتے ہوئے، سب سے بہترین کام، ڈھونڈیں اپنے اندر کوئی برائی تو نہیں ہے، اگر ہے اپنے آپ سے پوچھے گا اس ماہ مبارک رمضان نے اس برائی کے اوپر کیا کیا، اس سے کوئی بھلائی نصیب ہوئی ہے؟ اچھا فرض کریں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فرض کریں میں سوچتا ہوں کوئی اثر نہیں پڑا اس برائی کے اوپر، وہ ایز اٹ از اپنی جگہ، اس دن میں نے عبادتیں کر لی، اپنے آپ سے ایک عہد کروں میں اس ماہ مبارک رمضان کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ آپ اگر میں آپ کو مشورے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، بالکل سنسیئر برادرانہ مشورہ، کوشش کر کے جبر کر کے کریت کے کم سے کم 2 یا 3 برائیاں اپنے اندر سے نکالیں، دیکھیں، ڈھونڈیں، نکالیں، کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر شاید ایسی ہو میں ناخن دانت سے کاٹتا ہوں، میں نے اسی لیے چھوٹی سی بات کہی ہے تاکہ اگر کوئی اتنی چھوٹی بھی چیز مل جائے نا تو وہ بھی آپ اس کو کاؤنٹ کر لیں، اسے کاؤنٹ کریں۔ آپ 2-3 اپنی خرابیاں نکالیں، 2-3 خرابیاں نکالیں، اور اس کے بعد آج رات، کل رات، پرسوں رات اپنے ساتھ کچھ عہد کریں، ان برائیوں سے مجھے کیسے لڑنا ہے۔ واقعاً برائی نکالیں، اپنی کوئی کمی نکالیں، اس کے اوپر محنت کریں، اس کے اوپر محنت کریں۔ اچھا اب محنت کیسے کریں؟ بہت دفعہ ہوتا ہے ہمارے دوست احباب، میں خود اپنے آپ سے پوچھتا ہوں بھائی مجھے اپنی اس برائی سے لڑنا ہے، برائی پہ لڑنے کے لیے میں کیا کروں؟ تو اس کا ایک طریقہ بناتے ہیں، ہم نے طریقہ یہ بنایا بھائی آپ برائی پہ لڑنے کے لیے کیا کریں، اپنی برائی کو عبادتوں سے سزا دیں، برائی کو عبادتوں سے سزا دیں۔ وہ کس طریقے سے؟ اگر میں نے یہ غلط کام دوبارہ کیا تو میں مثلا 2 رکعت نماز استغفار پڑھوں گا، اگر یہ غلط کام میں نے دوبارہ کیا تو مثال کے طور پر 25 دفعہ اہل بیت کے حضور درود بھیجوں گا۔ اچھا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ برائی آپ سے شیطان کرواتا ہے نا، شیطان کرواتا ہے، آپ اس شیطان کو اپنی سزا دیں اپنی عبادت سے۔
اور میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں پھر اس شیطان کو کم وقت کو حساب کرنا پڑے گا، میں برائی کرواؤں یا پھر یہ عبادت کرے گا۔ ہے کسی کے ساتھ یہ مشکل، آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہو پایا، آنکھیں اٹھ جاتی ہیں، تو اپنے اندر کیا سوچے، میں نے اگر کہیں غلط جگہ پہ دیکھا نا 25 دفعہ استغفار کروں گا، استغفر اللہ ربی واتوب۔ اور خدا متعال استغفار کے لیے نہیں معلوم کیا کیا وعدے کرتا ہے، کہتا ہے اگر استغفروا ربکم، اگر تم خدا کے حضور استغفار کرو میں یہ کروں گا تمہارے لیے، یمددکم باموال وبنین، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کروں گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کو تمہارے لیے گردش میں لے آئے گا۔ استغفار۔ تو میں کیا سوچتا ہوں، اس نے کہا میری آنکھیں صحیح جگہ نہیں اٹھتی، میں غلط جگہ پہ اٹھ جاتی ہیں، تو میں اپنے اندر کیا سزا رکھوں، میں نے سزا رکھی ہے کہ میں جب بھی غلط چیز دیکھوں گا 25 دفعہ استغفار کروں گا، 25 دفعہ استغفار کروں گا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا اس استغفار کے نتیجے میں خدا متعال میرے اوپر لطف و کرم کرے گا۔ قرآن کریم میں آیہ کریمہ ہے بہت عجیب آیہ کریمہ، ایک آیہ کریمہ جس کا ترجمہ اور مفہوم اس طریقے سے بنے گا۔ خدا متعال فرماتا ہے کہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں جب شیطان ان کے اوپر کوئی چال ڈالتا ہے، کوئی جال پھینکتا ہے، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو خدا انہیں بصیرت دے دیتا ہے، خدا انہیں بصیرت دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر شیطان نے میرے سامنے کوئی جال پھینکا اور میں نے اس کے جال کے مقابلے میں خدا کو یاد کر لیا تو مجھے بصیرت دل کی ملنے والی ہے۔ شیطان نے میرے سامنے جال پھینکا، میری آنکھوں کو کہیں غلط سمت پہ بھیج دیا، اور ہمارے پاس موجود ہے روایت کے اندر کہ یہ جو غلط نظر ہے یہ سہم من سہام الشیطان، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، البتہ سمبولک ٹرم کے اندر فرمایا امام۔ تو شیطان نے میرے سامنے ایک جال پھینکا، میں اس جال میں پھنسنے والا تھا، میں نے کہا میں 25 دفعہ استغفار کروں گا۔ قرآن کریم فرما رہا ہے میں تمہارے دل کو بصیرت دوں گا، میں تمہارے دل کو بصیرت دوں گا، کیوں؟ تم نے گناہ کے موقع پہ مجھے یاد کیا۔ بس بری عادت آئیڈینٹیفائی کریں، بری عادت سے لڑنے کے لیے عبادت سے سزا دیں، اور اپنے اندر ایک عہد و تصمیم کریں اگلے سال جب ماہ رمضان شروع ہو تو اس برائی کا میرے اندر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ خدا مجھے اور آپ کو اس کی کامیابی نصیب فرمائے۔